مستند ہو میری تنہی تو غلامی آقا مستند ہو مستند ہو میری تنہی تو غلامی آقا میں بھی ہو پھیل جاتی ہے زبان سے رگ جان تک خوشبو
نالے سے رکھے مجھ کو، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کام کامی آقا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کیا سوالات ہیں؟ آج چونکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، جی ہم چاہتے ہیں کہ آج اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو جائے اور اسی کے متعلق ہم کچھ ناظرین کو کچھ بتا دیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے حضرت آپ سے جی کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے؟ آپ نے جو سوال کیا کہ مسلمانوں کے لیے اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے، جی تو اہل بیت سے محبت کی اگر کوئی اور وجہ نہ بھی ہو تو اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے ایک مسلمان کے حق میں یہی وجہ کافی ہے کہ وہ اہل بیت ہیں۔ بے شک۔ اہل بیت یعنی گھر والے، کس کے گھر والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ اور کیا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، بے شک۔ رسول اللہ سے ان کا گھریلو رشتہ ہے۔ اگر کوئی اور وجہ اس جگہ پر نہ بھی ہوتی تو اہل بیت سے محبت کرنے کی یہ وجہ کافی تھی، مگر مزید اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو اہل بیت سے محبت کی طرف توجہ دلائی، بلکہ باضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناصحانہ انداز میں نصیحت کے طور پر امت کو اس طرف متوجہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں رسالت کی جو خدمت تمہارے درمیان میں نے انجام دی اور دین کو، کلمے کو تم تک جو پہنچایا اور اس راستے میں جو بے پناہ دشواریاں، مشقتیں اور مصائب جھیلے، میں ان کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ مضبوط رشتہ محبت اور رشتہ عقیدت قائم رکھو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امت سے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کا مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس مطالبے کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جہاں مطالبے کا حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور مطالبہ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو پھر وہ کون امتی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کے مطالبے کو ٹالے؟ اسی لیے امت نے ہمیشہ سے اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھا، اپنے عقیدے کا جزو لا ینفک سمجھا کہ جس جز کو، جس حصے کو عقیدے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور ہر زمانے میں امت نے محبت اہل بیت، عقیدت اہل بیت،
اور احترام اہل بیت کو اپنا حرز جان بنا کر رکھا اور سینے سے لگا کر رکھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت سارے مواقع پر جیسے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا، تاکید کے ساتھ، کہ میں اپنے اہل بیت کی محبت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس حوالے سے امت کو حکم فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی محبت اہل بیت کا امت سے مطالبہ کیا جائے، اس کا حکم نبی کو ارشاد فرمائے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ امت اہل بیت سے محبت نہ کرے، اور ہر ایک کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آج 15 صدی بعد بلکہ اور آگے زمانہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا، اس آخری زمانے کی امت سے اتنی محبت ہے کہ آپ انہیں یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اگر ہم ناکاروں سے اتنی محبت ہے، ہم نالائقوں سے اگر نبی کے دل میں ہماری اتنی جگہ ہے کہ آپ ہمیں یاد کر کے روئیں، امتی اگر آقا کی یاد میں روتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ شان تو یہ کہ امت کا آقا، امت کا مولا امت کی یاد میں رو رہا ہے، اور کس امت کی یاد میں؟ ابو بکر و عمر کی یاد میں نہیں، عثمان و علی کی یاد میں نہیں، ان جانثار صحابہ کی یاد میں نہیں جنہوں نے بدر و احد میں اپنی جان کی بازیاں آپ پر لگا دی، حنین میں آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، نہیں، بلکہ ہم نکموں کے لیے رو رہے ہیں، ہم نکموں کے لیے جو بظاہر آپ سے بھی غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس غفلت کے باوجود اگر ہم ناکارہ امتیوں کا اتنا درد میرے سرکار کے سینے میں ہے اور اتنا غم اس امت کا، غمخوار امت کے سینے میں ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ خود اپنے اہل بیت کے تعلق سے آپ کی محبت کا کیا حال ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے کہ کچھ مطالبہ امت سے نہیں فرماتے، لیکن نبی کی جو محبت آپ کے اہل بیت سے تھی، جب اللہ نے اسے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم آپ تو کوئی سوال اجرت رسالت کے طور پر امت سے نہیں کریں گے، مگر میرے کہنے پر، میرے حکم پر آپ یہ کہیے کہ اجرت رسالت تو نہیں چاہیے، مگر اس کی تاکید ضرور ہے کہ تم ہمیشہ میرے اہل بیت کی محبت کے ساتھ مضبوطی سے وابستگی رکھنا۔ حضرت یہ بتائیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور وصال کا زمانہ کیا رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہن اجمعین، یہ 4 شہزادیاں، اور آپ کی یہ چاروں شہزادیاں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے ہیں، اور ان چاروں شہزادیوں میں سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ولادت کی تاریخوں میں اور وصال کی تاریخوں میں یہ بڑا اختلاف ہوتا ہے، اس لیے آسان یہ ہوتا ہے کہ سن ذکر کر دیا جائے یا وہ تاریخ ذکر کی جائے جس کے تعلق سے زیادہ تر اہل تاریخ یا جو محققین کی رائے ہو اس کو ذکر کیا جائے۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ کا وصال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 11ویں سال ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے تقریباً 6 ماہ بعد، اور تنہا یہی ایک شہزادی ہیں آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جن کا وصال ہوا۔ باقی یہ جو تینوں شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ان تینوں شہزادیوں کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں ہی یہ تینوں دنیا سے تشریف لے گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے آخری ایام میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اہل بیت میں میرے ظاہری طور پہ دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو اس دنیا میں مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہی ہو، اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھل اٹھی تھی اور خوش ہو گئی تھی، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد یا اس سے بھی کم مدت میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی کچھ شان اور کچھ مخصوص فضائل جو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہم تک پہنچ گئے، ان میں آپ کے فضائل و کمال کیا کیا ذکر کیے گئے ان میں سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں نا، تو یہ فضائل کے ایک پورے حالے میں نظر آتی ہے، گویا فضائل نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ جس طرف سے آپ کو ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں فضائل کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے۔ آپ کے والد کی طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور والدہ کی طرف دیکھا جائے تو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ہیں۔ شوہر کی طرف دیکھا جائے تو حضرت مولائے کائنات مشکل کشا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے شوہر نامدار ہیں۔ اور آپ کی اولاد کی طرف اگر دیکھا جائے تو حسنین کریمین کے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں۔ تو ہر طرف سے گویا کہ آپ فضائل اور کمالات کے حالے سے گھری ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ کے لیے جو محبتوں کا اظہار تھا، آپ کی شفقتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں، ان کی مثال یہ پا لینا بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ جو محبت تھی، آپ اس سے اس کا اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سافر کانا آخرہ عہدم بہ فاطمہ و اذا قدم من السفر کانا اولہ عہدم بہ فاطمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی سفر کے لیے نکلتے تو سب سے آخری ملاقات جس ذات سے کرتے وہ حضرت سیدہ کائنات کی ذات تھی، اور جب سفر سے لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے وہ بھی سیدہ کائنات تھی۔ اب یہاں پر آپ یہ غور کیجئے کہ سفر پر نکلتے ہوئے سب سے اخیر میں کسی سے ملنا، اور سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے کسی سے ملنا، یہ کس قدر ایک والہانہ اور غیر معمولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا حضرت سیدہ کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جب سفر پر فاطمہ سے دور رہوں تو نکلتے ہوئے فاطمہ سے سب سے اخیر میں ملوں، تاکہ فاطمہ کے دیدار،
فاطمہ سے ملاقات کی خوشبو دیر تک میرے ساتھ رہے، اور جب واپس آئیں تو سب سے پہلے مل رہے ہیں کہ یعنی دوری کا احساس اور ملاقات کا اشتیاق آپ کو جس ذات سے سب سے زیادہ ہے وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا ہے. اور یہ بات ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام میں یہ چیز معروف تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان فرماتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا تشریف لاتی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کئی سو کلومیٹر دور سے تشریف نہیں لاتی تھی، بلکہ خود ایک زمانے تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ہی رہی، آپ کے بغل میں. لیکن آپ اس محبت کے کمال کا اندازہ لگائیے، اس ایک والہانہ اور غیر معمولی تعلق کا، کہ گھر کے بغل سے نکل کر آپ کی مجلس میں تشریف لا رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز جیسی ہی اپنی شہزادی پر پڑتی والہانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جس ذات کریم کے لیے ساری کائنات کھڑے ہونا چاہتی ہے، یعنی ہمارا حال تو آج یہ ہے کہ ہم نبی کا نام سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اور بلکہ ہم جب سلام پیش کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ہم آپ کے احترام میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں. لیکن سیدہ کی شان یہ ہے کہ جس ذات کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول کھڑے ہو رہے ہیں، وہ ذات سیدہ کائنات کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کی نظر پڑتی اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر احادیث مبارکہ میں جو انداز ذکر کیا گیا ہے نا، قربان جائیے صحابہ اکرام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دقیق ملاحظہ انہیں دیا تھا، کس باریکی سے محبتوں، الفتوں، عقیدتوں، چاہتوں کے کی ان اداؤں کو وہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا کرتے تھے، اور کس باریکی کے ساتھ اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، ورحب بہا، مرحبا کہتے، خوش آمدید فاطمہ، ویلکم فاطمہ. ٹھیک ہے، اور یہاں بس نہیں، آگے آپ صحابی رسول کی دقت ملاحظہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیتے ہیں، اور سیدہ کائنات کے ہاتھوں میں جب امت کو سہارا دینے والے یہ ہاتھ، گرتی امت کو تھامنے والے یہ ہاتھ جب سیدہ کائنات کے ہاتھوں کو تھامتے ہوں گے تو وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا. آپ آگے بڑھ کر سیدہ کائنات کے ہاتھوں کو تھامتے اور اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں لا کر بٹھاتے، یعنی آپ کو اپنی جگہ لا کر بٹھاتے. سبحان اللہ، یہ محبت کا عالم تھا. اور چلتے چلتے میں ذکر کروں کہ محبت کس کمال کی تھی اس شہزادی اور آقا کے درمیان کہ ساری امت کو اجازت ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکتی ہے، ہر مرد 4 نکاح کر سکتا ہے. لیکن اس شہزادی کی محبت اس کمال کی نبی کے دل میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدہ کائنات کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کو حرام فرما دیا تھا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی نے اپنے خاندان کی بچی کے لیے حضرت مولائے کائنات کے پاس رشتہ بھیجا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دیں، ورنہ میں علی کے لیے دوسرے نکاح پر فاطمہ کے ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے راضی نہیں.
اور اس سے زیادہ محبت کے حوالے سے عجیب بات کہ آپ دیکھیں کہ آدمی موجودہ حالات میں اپنی اولاد پر بھروسہ کرنا مشکل ہے انسان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پختہ تعلق کہ سیدہ کائنات کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ کے ذریعے میری نسل چلے گی. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی نسب کا عام معاملہ یہ ہے کہ نواسوں سے دادا کا نسب نہیں چلتا، بلکہ ہمیشہ پوتوں سے نسب چلتا ہے، بیٹوں سے پوتوں سے. مگر یہاں پر معیار یکسر بدل دیا گیا کہ نبی جو ہیں وہ حسنین کریمین کے دادا نہیں بلکہ نانا ہیں، اور حسنین کریمین حضرت سیدہ کائنات کے یہ شہزادے ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے نہیں بلکہ نواسے ہیں. لیکن یہاں پر یکسر معیار بدل دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پوتوں کے بجائے نواسوں سے چلی، اور حضرت فاطمہ زہرا کو یہ اعزاز ملا کہ جہاں ہر دادا کی نسل اس کے پوتوں سے چلے گی، ہر باپ کی نسل اس کے بیٹوں سے چلے گی، تنہا سیدہ کائنات کا یہ اعزاز ہے اس کائنات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سیدہ کائنات سے چلے گی. بے مثال محبت ہے، یعنی اس محبت کا نہ ہم کما حقہ تصور کر سکتے ہیں نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں. سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، وہ کس طرح تربیت آپ نے فرمائی کہ زمانے میں آپ کو دیکھا کہ زمانے میں بالکل یکسر بالکل مختلف، آپ کی کوئی مثال نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات کی کس طرح تربیت کی اور اپنی تربیت سے آپ کو کس طرح نکھارا اور آپ کو کس مقام تک پہنچایا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کیسے کیسے جواہرات اپنی تربیت سے تراشے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جیسے تراشے، حضرت سرکار سیدنا عمر فاروق جیسے تراشے، حضرت سرکار سیدنا کیا کہتے ہیں حضرت عبید اللہ ابن جراح جیسے تراشے، حضرت خالد ابن ولید جیسے تراشے. یہ وہ ہیں جن کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پیدائش سے ہی نبی کی تربیت حاصل نہیں ہوئی. ایک زمانے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، آپ کی صحبت کا فیض پایا، آپ کی تربیت میں انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی. تو جن کو پیدائشی طور پر صحبت کا فیض نہیں ملا، ایک زمانے کے بعد آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، ان کو آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت نے اس مقام تک پہنچایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی صحبت کے فیض سے، آپ کی تربیت سے افضل البشر بعد الانبیاء کے مقام پر فائز ہوئے. حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عبید اللہ ابن جراح، حضرت سیدنا فاروق اعظم کہ دنیا قیامت تک ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی تربیت پیدائشی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ہوئی، ان کا یہ مقام ہے اور ان کی یہ شان ہے. تو جس کی تربیت بچپن سے پیدائشی طور پر آغوش نبوت میں ہوئی ہو اور جس کا خمیر نبوت کے گھر سے اٹھا ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی صحبت کا فیض کس درجہ ملا ہوگا. اور اگر اس تربیت کا فیض اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ نے بارگاہ نبوت سے تربیت کا فیض لے کر اس تربیت کو جب اپنے شہزادوں میں منتقل کیا تو آپ دیکھیے
کہ وہ تربیت کس طرح ہمیں آپ کے شہزادوں کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے کہ دینی حمیت، دینی غیرت اور دین پر مر مٹنے اور سب کچھ وار دینے اور سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، یہ کربلا یوں ہی برپا نہیں ہوا، بلکہ یہ کربلا در حقیقت نتیجہ ہے سیدہ کائنات کی تربیت کا۔ اگر سیدہ کائنات کی تربیت کو کربلا سے الگ کر دیا جائے تو کربلا کی یہ تصویر ہمیں کبھی بھی مکمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ دینی غیرت اور حمیت کہ اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دینا، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی رشتہ داری، اپنا وطن، حتیٰ کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی دین پر قربان کر دینے کی ہمت اور جرأت اور جسارت اگر کی جا سکتی ہے تو یہ نتیجہ حضرت سیدہ کائنات کی تربیت کا، کہ آپ نے اس طرح تربیت کی کہ آپ کے ایک شہزادے حضرت سرکار سیدنا امام حسن نے جب دیکھا کہ دین کو صلح کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے تو صلح کے ذریعے بچایا، امارت قربان کی، سیادت قربان کی، قیادت قربان کی، سب کچھ کس لیے؟ تاکہ دین بچ جائے۔ دین کے بچ جانے کی قیمت پر جو جاتا ہو جائے، لیکن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمت کس کی ہے؟ دین کی۔ تو ایک شہزادے نے صلح کر کے دین کو بچایا اور ایک شہزادے نے اپنا سب کچھ اور خود اپنا آپ بھی قربان کر کے دین کو بچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات نے وہاں سے فیض لے کر جب ان شہزادوں کی تربیت کی تو پھر اس تربیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ شاعر اسلام نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ اسلام کو زندگی سیدہ کائنات کی تربیت کے صدقے میں ملی۔ ارشاد فرمایا حضرت کہ امت کی خواتین کے لیے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے کیا سبق ان کو ملتا ہے اور کیا رہنمائی ملتی ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے؟ جی، اس جگہ پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف اس امت کی عورتوں ہی کو نہیں بلکہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اس امت کے مردوں کے لیے بھی سیکھنے کی بہت ساری چیزیں، کہ جس طرح آپ کی تعلیمات کا فیض یہ عورتیں آپ کی بارگاہ سے اٹھا سکتی ہیں، اسی طرح مرد بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے 2 طرح کے آئیڈیل دنیا کے سامنے رکھے۔ ایک نمونہ آپ نے اپنی تربیت کا اور اپنی بارگاہ کے فیض کا کربلا کے میدان میں امام حسین کی شکل میں رکھا، اور دوسرا نمونہ اپنی تربیت اور اپنے فیض صحبت کا یزید کے دربار میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں رکھا، کہ اگر کربلا کا حسین امام حسین ہے تو دربار یزید کا حسین سیدہ زینب ہے، اس لیے کہ وہ جرأت، وہ بہادری، وہ بے باکی جس کا مظاہرہ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں کیا، وہی جرأت، وہی بہادری اور اسی غیرت دینی اور حمیت دینی کا مظاہرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں کیا۔ اور جس طرح سرکار سیدنا امام حسین نے اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو دین کی آبیاری کے لیے میدان کربلا کی پیاسی زمین کو اس سے سینچ دیا اور اپنا ایک ایک قطرہ خون کربلا کی سرزمین کو دین کی آبیاری کے لیے پلایا، اسی طرح حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں اپنے ولولہ انگیز اور فکر انگیز خطاب کے ذریعے اسلام کی آبیاری یزید کے دربار میں کی۔ تو اگر ایک طرف کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت دین کو زندہ کر رہی ہے تو دوسری طرف سیدہ کائنات کا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے باک خطاب یزید کے دربار میں اسلام کو زندہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جہاں عورتوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں بارگاہ سیدہ میں ہیں، وہیں مردوں کے لیے بھی وہاں سیکھنے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کو اور مردوں کو
سبھی کو سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز جو اس مختصر وقت میں اپنے نوجوانوں سے بھی، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ سب سے بہترین چیز جو سیدہ کائنات کی بارگاہ سے سیکھ سکتے ہیں وہ موجودہ حالات کے تناظر میں دینی غیرت اور دینی حمیت ہے۔ اپنے ایمان کی قیمت کو پہچاننا ہے کہ ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے، اس لیے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر خواہ مرد ہوں یا عورتیں دینی حمیت اور دینی غیرت یہ جگانا اور بیدار کرنا بہت ضروری ہے۔ دینی غیرت کسے کہتے ہیں؟ دینی غیرت یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام پر اپنے دین کو رکھا جائے اور سب سے زیادہ اہمیت اپنے عقیدے اور اپنے دین کو دی جائے، کہ اس کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے وہ ثانوی حیثیت رکھے اور سیکنڈری پوزیشن پر رہے۔ سب سے پہلے ہمارا دین ہے۔ اگر ہمارا دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ہمارا دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اس امت کے سامنے اپنی تربیت کی آغوش سے نکال کر دو نمونے امت کے سامنے جو رکھے، ان دونوں نمونوں کی زندگی میں ہمیں ان کی زندگی کا جو نچوڑ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک انسان جو مسلمان ہے اگر اپنے دین کے حوالے سے باغیرت اور باحمیت نہیں ہے تو پھر اس کے مسلمان ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اگر غیرت دینی کے بغیر اگر اسلام کوئی چیز ہوتی، دین کوئی چیز ہوتی، ایمان کوئی چیز ہوتی تو پھر کربلا بپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین نے سیدہ کائنات کی تربیت کا فیض لے کر، حضرت سیدہ زینب نے حضرت سیدہ کائنات کی تربیت کا فیض لے کر اپنا سب کچھ کربلا کے میدان میں اور یزید کے دربار میں داؤں لگا کر ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی چیز اہمیت کے لائق ہمارے پاس ہے یا ہو سکتی ہے تو وہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنی جان قربان کر دینا تو آسان ہے، اپنا وطن چھوڑ دینا آسان ہے، اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈلوا لینا یہ آسان ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینا آسان ہے، گردن کٹ جانے کے بعد بھی اپنا سر نیزوں پر چڑھا دینا آسان ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کروا دینا آسان ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی قیمت پر اگر دین کی ایک رتی پر بھی اگر مصالحت کی بات کی جائے تو یہ ساری قیمتیں ادا کی جا سکتی ہے، مگر دین کی ایک رتی پر بھی کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں سیدہ کائنات کی بارگاہ سے خیرات کے طور پر، بھیک کے طور پر اپنے دامنوں کو پھیلا کر اس دینی غیرت اور حمیت کو مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے مسلمان نوجوانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، کہ کاش وہ دینی غیرت، وہ دینی حمیت کہ جہاں پر دین فرسٹ پوزیشن پر ہوتا ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا وطن، ہمارا سب کچھ یہ سیکنڈری پوزیشن پر ہوتا ہے، اگر وقت آئے تو دین کو بچا لیا جاتا ہے اور سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ آج دینی غیرت اور دینی حمیت نہ ہونے ہی کی وجہ سے ہم آئے دن سنتے ہیں کہ ہماری فلاں مسلمان بہن نے دائرہ اسلام سے باہر قدم نکال لیا، فلاں ہمارے مسلمان بھائی نے ایک معمولی ہیچ دنیاوی منفعت کی وجہ سے وہ دنیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردار بکری سے بھی بدتر قرار دیا، چند روزہ زندگی کی خوشحالی کے لیے دائرہ اسلام سے باہر قدم نکالنا، اگر ہم نے اپنے پیش نظر سیدہ کائنات کے فیض کو رکھا ہوتا، آپ کے در کی بھیک اور آپ کے در کی خیرات کو رکھا ہوتا اور آپ کی تربیت کو اگر رکھا ہوتا، اگر کربلا سے اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوتا، اگر کربلا یہ ہماری نصاب کا حصہ ہوتا تو کبھی بھی ہمارے نوجوانوں کی دین اسلام کے حوالے سے یہ کمزور وابستگی نہیں ہوتی، بلکہ ہم بھی اگر سیدہ کائنات کی بارگاہ کا فیض ہمیں ملتا، کربلا کا فیض اگر ہمارے دامن میں ہوتا تو ضرور ہم بھی کربلا کا فیض لے کر
ہم بھی اپنا سب کچھ داؤں پر لگانا برداشت کر لیتے، مگر اسلام کے دائرے سے قدم نکالنا تو کجا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔